السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمین آڈیوز ناول چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے مجرم سے محرم، جو تحریر ہے سارہ خان کی اور آواز ہے عروج حیات کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیگر ناولز کی طرح آپ کو ہمارا یہ ناول بھی بے حد پسند آئے گا۔ ہمارے اس ناول کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 1۔ بہنام، بیٹا ذرا یہاں آؤ میرے پاس۔ رخسار جو بستر میں لیٹی تھی، انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جسے ہاتھ میں لیے وہ ان کے پاس آ گئی۔ جی امی؟ بیٹا میں کچھ چیزیں تمہارے حوالے کرنا چاہتی ہوں جو دراصل تمہاری امانت ہے میرے پاس، انہوں نے آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ امانت؟ چیزیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا امی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے الجھن بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر حسن کی ہر چھوٹی بڑی چیز تھی، لیکن یہ سب تو میں جانتی ہوں امی، وہ چیزوں کو دیکھ کر کہنے لگی۔ ہاں، انہوں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، مگر اب انہیں تمہیں نے سنبھالنا ہے، انہوں نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ بیٹا، تم جانتی ہو نا کہ میں نے ہمیشہ تمہیں دنیا کے گدھوں سے بچا کر رکھا ہے۔ اس بار وہ اپنے آنسوؤں کو سیلابی ریلے پر کوئی بند نہ باندھ سکیں۔ امی، یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ میری اوقات اور حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ امی، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میری جان، مجھے اپنے ابو کے پاس دفن کروانا، انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ امی، وہ تڑپ اٹھی۔ جانتی ہوں کہ تم بہت اکیلی ہو جاؤ گی میری جان، لیکن فکر نہ کرو، پہلے میری وجہ سے تم اس زندان میں قید تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گی انشاءاللہ، اور ایک انسان ہی تمہیں یہاں سے آزاد کروائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک بے بس ماں کی دعا ہے، انہوں نے بہنام کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو بہنام، میں بہت بری ہوں، میں تمہیں اس زندان سے باہر نہیں لے جا سکی، مگر میں مجبور تھی میری جان، اگر میں دوسری دفعہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی تو یہ درندے واقعی تمہیں گدھوں کے آگے ڈال دیتے، انہوں نے بے بسی کی انتہا پر کہا۔ امی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ نے یہاں اس طوائف خانے میں بھی مجھے سب کی گندگی اور ناپاک نظروں سے ہمیشہ محفوظ ہی رکھا ہے، وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہنے لگی۔ اور رخسار، انہیں معافی مل چکی تھی، اسی لیے ان کی روح کو سکون مل چکا تھا، اور اب وہ کلمہ شہادت ادا کر رہی تھی۔ امی، وہ کانپ گئی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی۔ ارے یار زلیخ، واقعی اپنے پاکستان کی تو بات ہی الگ ہے، ارحم نے بریانی کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، یہاں کی لڑکیوں سے وہاں کی لڑکیوں کا بھلا کیا مقابلہ، اٹس نیچرل بیوٹی، زلیخ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ذلیل کمینے، میں اپنے شمالی علاقہ جات کی بات کر رہا ہوں اور تم، اس نے غصے سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا میں سمجھا کہ تو لڑکیوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہے، اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا۔ ویسے تو نے ابھی تک کسی پاکستانی لڑکی سے ملوایا نہیں، ارحم نے اس بار بات کا مزہ لیتے ہوئے کہا۔ ابھی اتنی بھی کیا جلتی ہے میرے یار، پہلے تجھے اپنا پاکستان گھماتے ہیں، پھر لڑکیاں ہی لڑکیاں، زلیخ نے ایک بار پھر آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ بس یار، پورے 1 مہینے سے تو مجھے پاکستان ہی گھما رہا ہے، بس اب بہت گھوم پھر لیا، صرف 1 مہینہ رہتا ہے چھٹیاں ختم ہونے میں، ارحم نے ناگواری سے کہا۔ چل پھر آج رات ہی اپنے جگر کو وہاں لے جاتے ہیں، اس نے اس کے کندھے پر تھپکتے ہوئے کہا۔ بہنام میری جان، پلیز کچھ کھا لو، دیکھو ورنہ رخسار کو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت تکلیف ہوگی۔ تارا جو اسے کچھ کھلانے پہ بہت اصرار کر رہی تھی، رخسار کی بہت اچھی سہیلی تھی،
رخسار کے مرنے کے بعد بہنام کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آج رخسار کی موت کو 3 دن ہو چکے تھے اور بہنام کی حالت ابھی تک نہیں سنبھلی تھی، مگر اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ رخسار کی مجبوری اور بے بسی سے تارا بہت اچھی طرح واقف تھی۔ حسن شادی کے بعد رخسار کو اپنے ساتھ لے کر تو گئے تھے، مگر شاید ان کی زندگی ہی کم تھی اور وہ شادی کے 4 ماہ بعد ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ رخسار امید سے تھی اور اس بات کا پتہ ان کی ماں کو نہیں تھا، مگر بہنام جب پیدا ہوئی اور ابھی وہ صرف 1 سال کی ہی تھی جب ترنم بیگم نے اسے اغوا کروایا۔ انہوں نے بہنام کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اگر رخسار نے ان کی بات نہ مانی تو۔ رخسار کے بہت زیادہ منت سماجت کرنے پر ان لوگوں نے اتنا کر دیا تھا کہ اب وہ صرف بیوٹیشن کا کام کرتی، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک بیٹی کی ماں تھی، اگر وہ ان کی بات نہ مانتی تو وہ لوگ بہنام کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور رخسار کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا کہ وہ اور ان کی بیٹی ایک طوائف خانے میں رہتے ہوئے بھی ہوس کے ماروں کی گندگی اور ناپاک نظروں سے محفوظ رہتی۔ بہنام نے ان کی کوششوں اور اپنی محنت سے BA پرائیویٹ میں کر لیا تھا۔ رخسار نے ایک دفعہ بہنام کو لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، جس پر ان دونوں کو بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے پہلی اور آخری وارننگ تھی۔ اگلی بار کسی بھی ایسی کوشش پر وہ اور بہنام ایک دوسرے کو زندگی بھر دوبارہ دیکھ نہ پاتی۔ بہنام ہر چھوٹی بڑی بات سے مکمل طور پر آگاہ تھی۔ بہنام اور وہ وہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ رخسار کی موت پر وہ یوں زندہ لاش بن جائے گی، مگر یہاں بھی ایک مسئلہ تھا۔ اسے یہاں سے بھاگنا تو تھا، مگر اکیلے نہیں۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی سہیلی تارا کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ تارا کی مجبوری کی بھی ایک الگ داستان تھی۔ وہاں کوئی اپنی خوشی سے نہیں آتا تھا، ہر ایک مجبوری میں ہی وہاں آتا تھا۔ وہ صرف اسے ہی دیکھتا رہا۔ وہ قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی اپنے لمبے سیاہ سلکی بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنے آپ میں مگن تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ خوبصورت آنکھیں، گھنی پلکیں، لمبی پتلی ناک اور بہت خوبصورت باریک نازک گلابی ہونٹ تھے، مگر ایک بات بہت عجیب تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی چمک اور خوبصورتی کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں کوئی درد تھا، کوئی بہت گہری سوچ تھی جس میں اس وقت وہ مکمل طور پر کھوئی ہوئی تھی، اور شاید اسی سوچ کی وجہ سے ہی وہ ابھی تک اسے دیکھ نہیں سکی تھی جو مکمل طور پر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور وہ اس کے دل کو تو اس وقت جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ وہ تو شاید اپنے دل کو دھڑکتا بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر حسن گرفتار کرتا ہے تو وہ اس وقت حسن کی قید میں آ چکا تھا۔ اگر کسی کو پہلی نظر میں محبت ہوتی ہے تو وہ قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ وہ پہلی نظر کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس کا دل بے اختیار چاہا کہ وہ فوراً اسے وہاں سے کسی ایسی جگہ لے جائے جہاں کوئی اور اسے نہ دیکھ سکے، مگر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور اس کے چہرے پر کوئی ظاہری خوبصورتی تو نہیں تھی، اور اس بات کی گواہی اس کے چہرے پر موجود چمک بتا رہی تھی، اور وہ کوئی ایسی ویسی چمک ہرگز نہ تھی۔ وہ نور کی چمک تھی۔ ہاں، اسے اس بات کا 100% یقین تھا کہ اس کے چہرے پر نور تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو بے اختیار اس کے پاس جاتے پایا۔ ایکسکیوز می، ارہم نے اسے مخاطب کیا۔ بہنام اسے اپنے سامنے دیکھ کر چونکی۔ وہ یا کوئی بھی مرد اس جگہ کے اس حصے میں بھلا کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ اوڑھا اور اس سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ارہم اس کی اس حرکت پر چونکا، مگر پھر فوراً سنبھل گیا۔ اسے اس بات پر جھٹکا ضرور لگا، بلکہ بہت بڑا جھٹکا، کہ ایک ایسی جگہ رہنے والی لڑکی دوپٹہ بھی اوڑھ سکتی ہے اور چہرہ بھی ڈھانپ سکتی تھی، مگر اس نے اس کی اس ادا کو بہت پسند کیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، ارہم نے اس کی تعریف کرنا فرض سمجھا۔ بہنام نے اس کی کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور اندر جانے لگی۔ آج رخسار کی موت کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور آج اس کی طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی۔ آج وہ پورے 1 ہفتے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے کا سوچ رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ، ارہم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ جو وہاں سے جانے لگی تھی ایک دم رک گئی۔
اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کبھی کوئی اس کے لیے بھی ایسی بات کر سکتا تھا۔ وہ اپنے آنسو پی کر رہ گئی۔ اس نے اسے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس کی نظریں اپنی پیٹھ پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی اور چہرے پر تو پھر۔ یہ اتنا نخرہ کس لیے دکھا رہی ہو تم؟ ارہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہنام کا ہاتھ پکڑنا تو دور، اس سے کسی نے بات کرنے کی بھی کوشش کبھی نہیں کی تھی۔ وہ جب امتحانات دینے جاتی تو نقاب لگا کر ہی جاتی تھی۔ وہ اب تک وہاں اس لیے محفوظ تھی کیونکہ رخسار اس پر سایہ کیے رہتی تھی، اور وہ کیسا سایہ تھی یہ حقیقی معنوں میں اسے آج معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ایک زوردار تھپڑ اسے جھاڑ دیا۔ ارہم کو اس کی طرف سے اس تھپڑ کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ بہت شاکڈ رہ گیا۔ مجھ سے دور ہی رہو، بہنام نے خونخوار نظروں سے کہا۔ یہاں کی ہر لڑکی اپنی طرف آنے کی دعوت دیتی ہے اور تم؟ اس نے ایک کمینی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں جاہلوں کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اس نے خود پر بمشکل ضبط کر کے کہا۔ ارہم نے ایسا تو کچھ نہیں کیا تھا جو غیر متوقع ہوتا، وہ وہاں اسی لیے ہی آیا تھا۔ بہنام نے سچے دل سے وہاں سے فرار ہونے کی دعا کی تھی۔ اس تھپڑ کا جواب میں تمہیں بہت خوبصورت دوں گا۔ آج کی رات تم میرے ساتھ ہوگی۔ ارہم نے کمینگی کی حد پر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک خبیث مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بھول ہے یہ تمہاری، اس نے ڈرتے دل مگر مضبوط لہجے سے کہا تھا، اور اگر ایسا ہوا تو اگلا پورا دن اور اگلی رات بھی تم میرے ساتھ گزارو گی۔ اس نے اسے آفر کی۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ بہنام نے اسے دوسرا تھپڑ مارنا چاہا مگر اس بار ارہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو ملتے ہیں ایک خوبصورت شام کو، ارہم نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، بہنام تڑپ اٹھی، مگر وہ اس کی بات سننے سے پہلے ہی آگے بڑھ گیا۔ ارہم آج دوسری بار وہاں آیا تھا، پہلی دفعہ 3-4 دن پہلے زلیخ کے ساتھ اور اب اکیلا۔ آج تارا وہاں نہیں تھی اور نہ ہی میڈم۔ رخسار نے مرتے وقت تمام تعلقات کا واسطہ دے کر میڈم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو بحفاظت یہاں سے آزاد کر دے گی، اور وہ مان بھی گئی تھی۔ اسی لیے اب قائم مقام میڈم نے ارہم کو اتنی بڑی رقم دینے کے بعد بہنام کو نیند کی گولیاں دے کر اسے ارہم کے حوالے کر دیا۔ ارہم حاشر اپنے امیر و کبیر باپ کی اکلوتی اولاد تھا، مگر وہ بگڑا اس وجہ سے قطع نہیں تھا، اور اگر حاشر صاحب کو اپنے لاڈلے صاحبزادے کی کسی بھی ایسی ویسی حرکت کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ اسی وقت اس کی ایسی چگزور کرتے کہ وہ دوبارہ کبھی خواب میں بھی یہ سب کرنے کا نہ سوچتا۔ مگر مسئلہ تو سارا یہی تھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے وہ اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ ارہم کو الگ وقت ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ جب وہ فارغ ہوتے تو ارہم مصروف ہوتا، اور جب ارہم فارغ ہوتا تو وہ مصروف۔ ارہم کی زندگی کی کہانی کچھ یوں تھی کہ اس کے ماں باپ کی پسند کی شادی تھی، مگر ارہم ابھی صرف 5 سال کا تھا جب سبینہ کی موت ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اس وقت کینیڈا میں تھے۔ سبینہ سے انہوں نے پہلی اور آخری محبت کی تھی۔ ان کے گھر والے ان کی دوسری شادی پر اصرار کرتے رہے مگر وہ نہ مانے۔ ان لوگوں نے ارہم کی خاطر ہی دوسری شادی کر لینے کو کہا تھا۔ وہ اس بات پر غور کرنے لگے۔ پھر ان کے ایک دوست نے ایک دائی اماں کا بتایا جس سے سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ حلیمہ اماں ان کے انہی دوست کے بچوں کی دایا تھی، اور اب وہ ارہم کی بھی دیکھ بھال کرنے لگی تھی۔ ارہم انہیں اماں کہتا اور حاشر صاحب کے بعد صرف انہی کی ہی بات مانتا تھا۔ انہوں نے ایک سگی ماں ہی کی طرح ارہم کی دیکھ بھال اور تربیت کی تھی، اسے صوم و صلات کا پابند بنایا۔ یہ انہی کی اچھی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی 16-17 سال کی عمر تک 5 وقت کی نماز پڑھتا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور اکثر اوقات تہجد بھی پڑھ لیتا، مگر صرف 16-17 سال تک۔ وہ 16 سال کا تھا جب حلیمہ اماں کو ہمیشہ کے لیے پاکستان آنا پڑا تھا۔ ان کے دونوں بیٹوں کو بہت اچھی نوکری مل گئی تھی، اور اب وہ بالکل بھی یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ان کی ماں اس عمر میں بھی غیر ملک میں کام کرے۔ اور تبھی ارہم کالج جانے لگا تھا اور اس کی نئی دوستی زلیخ سے ہوئی تھی۔ وہ پاکستان سے تعلیم کے لیے وہاں آیا تھا۔ زلیخ بھی پاکستان کے ایک بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ ارہم کو ایک سگریٹ پلائی تھی جسے ارہم نے بہت منع کرنے کے بعد پھر اسی کی خاطر پی لی تھی، اور پھر یوں ایک سگریٹ سے شروع ہونے کے بعد اب وہ اسے اپنے ساتھ چھٹیوں میں پاکستان لے آیا تھا۔ ارہم کا پاکستان میں اپنا ایک ذاتی بنگلہ تھا جو حاشر صاحب نے اسی کے لیے لیا تھا، اور ارہم پچھلے سال ہی چھٹیوں میں وہاں رہ گیا تھا۔
اب اس بار وہ رہ تو زلیق کے ساتھ رہا تھا، مگر وہ اپنے بگلے میں ہی رہنا چاہتا تھا، مکمل پرائیویسی کے ساتھ، اور رہتا بھی اگر بہنام نہ ہوتی تو۔ زلیق کو ارحم کے اس بنگلے کے بارے میں نہیں پتا تھا، اور نہ ہی ارحم اسے بتانے کا کوئی ارادہ رکھتا تھا، اور اب وہ اس بات کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے زلیق کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زلیق کو کسی بھی طرح بہنام کے بارے میں پتہ چلے۔ وہ چاہتا تھا کہ زلیق کو لگے کہ اس کام میں وہ اس کا مرید تھا اور خود کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شکر کہ آپ کو ہوش تو آیا جانے من، بڑا ہی انتظار کروایا آپ نے تو۔ بہنام نے آنکھیں کھولی تو اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ بہنام کو اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا، وہ ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ وہ چند لمحے ہوش میں آنے کے لیے جدوجہد کرتی رہی، جیسے ہی اسے سب کچھ یاد آیا وہ فوراً اٹھی، مگر بے سدھ۔ جانے جا، پہلے آرام کر لے پھر سکون سے اٹھنا، اس نے بہت خوشگوار لہجے میں کہا۔ تم؟ بہنام نے انگلی اٹھا کر کہا۔ ارحم، ارحم حاشر نام ہے میرا دل جانم۔ ارحم نے اس کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ہی سب کرنے کی؟ اس نے غصے سے کہا۔ ریلیکس میری جان، ریلیکس، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ جسٹ شٹ اپ۔ اس بار وہ پوری شدت سے چلائی تھی۔ میں نہیں، تم۔ کیا کہا تھا کہ آج رات تم میرے ساتھ؟ ایک زوردار تھپڑ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ تمہاری اتنی جرات؟ ارحم نے جواب میں اسے ایک بہت زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں تھپڑ مارنے کا، تو یہ لو، اس نے ایک اور زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ وہ جو پہلے ہی پورا ایک ہفتہ بیمار رہنے کے بعد آج کچھ بہتر ہوئی تھی، اور اب پھر سے سارا دن بے ہوش رہنے کے بعد اتنے بھاری مردانہ ہاتھ کے تھپڑ کھائے تو ایک بار پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جہنم میں جاؤ میری بلا سے، وہ غصے سے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ناول مجرم سے محرم کی پہلی قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہم جلد حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ ہمارے اس ناول کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ So dear listeners, like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates, and also suggest your favorite novel in comment section below. Thank you.